السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ تم ٹھیک ہیں؟ خیر سکھ نال ہیں؟ امید کروں تم خیر سکھ کے نال ویں گا۔ اج تھاری خدمت ماں انشاءاللہ ولی کا موضوع پر تھوڑی جی گل کراں کہ ولی کون ہے اور کس نہ کیوں جائے۔ اس وجہ دو ویڈیو پوری دیکھیو۔ آؤ شروع کراں اس ویڈیو نہ۔ جس وقت قرآن مقدس بچوں توحید کی آیات بیان کی جائیں اور لوگوں نے دسیو جائے کہ قرآن مقدس ماں اللہ پاک نے توحید کھل گیا بیان کی ہے اور غیر اللہ کی اس ماں مذمت کی ہے کہ اگر تم انہوں نے پکاریں تو اس عمل کی مذمت کی گئی ہے، لہٰذا توحید اہم چیز ہے اور اسلام کی بنیاد ہے، تو اس کو پکڑنا اور اس کے اوپر قائم رہنا بہت ضروری اور اہم ہو جائے۔ تو کچھ لوگ پروپگنڈو یوں کریں کہ وہ کہیں کہ یہ آیت جڑی ہیں بتاں بارہ مائیں، لیکن یہ اولیاء پر فٹ کریں یا انبیاء پر فٹ کریں، کیونکہ یہ انبیاء اور اولیاء کا گستاخ ہیں، وہ گستاخ ہو فتوی لامیں۔ حالانکہ قرآن کریم دوں ان آیات کا بارہ ماہ میں ہوں تھارا نال پہلی ویڈیو کا بچ گل کر چکے ہوں، تم وہ ویڈیو دیکھیں گا انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی۔ لیکن آج وہ ہمارا موضوع ہے ولی، کہ ولی کس نہ کیوں جائے۔ ایک مشہور آیت ہے قرآن مقدس کی جڑی تمنی ہر جگہ ہر عالم کی زبان دو سنی ہوئے گی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کا جڑا نیک بندہ ہے، اللہ کا جڑا دوست ہے، انہاں پر کوئی اندیشو نہیں، کوئی غم نہیں، نہ وہ کدے غمگین ہوئے گا۔ اب اتنی آیت پڑھیں اور پھر پروپگنڈو جو کریں کہ دیکھو یہ لوگ اللہ کا ولیاں کا دشمن ہے، اگے وہ دستا ہی نہیں کہ ولی کیوں کس نہ جا سکے۔ قرآن اور سنت کی روشنی ماں ولی کون ہے، قرآن کس نہ ولی کہہ لگو وہ یہ نہیں دستا، لیکن اپنا ان کا خود ساختہ بنایا با جنہاں نے وہ ولی کہیں تو انہاں کا نہ ثابت کر گئے یا دسیں کہ یہ لوگ گستاخ ہیں۔ سب تو پہلا اس چیز پر دھیان کر لیو جائے کہ وہ لوگ ولی کس نہ کہیں۔ عام لوگوں کو یہ خیال ہے کہ جس دوں کرامت ظاہر ہوئیں وہ ولی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ سب تو پہلا یہ گل جان لینی چاہیے کہ ہم کرامت اور معجزات ان کا منکر نہیں، بلکہ قرآن مقدس اور احادیث رسول ماں جنہ معجزوں کو ذکر ہوئے ہوئے یا جنہ کرامتوں کو ذکر کیے گئے ہوئے ان کو دا انکار بھی کفر ہے۔ لیکن اس تو بعد بھی اگر اللہ کا نیک بندہ ور یا کسی بھی آدمی کا ہاتھ ور کا کرامت ظاہر ہو گئی ہے تو ہم اس کو بھی انکار نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ فقہ کی ساری کتابوں میں یہ گل لکھی ہوئی ہے اور یہ تم بھی ذہن میں رکھو کہ کرامت اگر کسی کا ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اس میں اس ولی کو یا اس شخص کو کوئی اختیار نہیں۔ نبی یا انبیاء کا ہاتھوں پر معجزہ کو ظہور ہوئے ہو، کئی معجزات انبیاء نے عطا کیا گیا، ان میں ان انبیاء کو کوئی عمل دخل نہیں، وہ صرف اختیار اللہ کو ہے، ہاتھ نبی کو ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقہ نال کرامت میں بھی کسی نیک بندہ کا ہاتھ پر اگر کوئی کرامت ظاہر ہو گئی ہے وہ ساروں اختیار اللہ کو ہے، اس بندہ کو ہے نہیں ہے۔ اب یہ لوگ کرامت بیان کر گئے اس بندہ کی طاقت ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو جو اتنی بڑو ہے، اتنی بڑی طاقت کو مالک ہے، اس نے اس طرح تم نے سنے ہوئے ہو نا کہ ایک اور پھر کرامتوں کو بھی ایسا ہے کہ تھوک کا حساب نہ شروع ہو گئی۔ آج تم دیکھو سوشل میڈیا نہ ہر آدمی دیکھتے ہوئے وہ فیس بک پر جاؤ، یوٹیوب پر جاؤ، کسی اور جگہ جاؤ، کرامتوں کا بھی ہوں ٹھیر لگا ہوا ہے۔ اور اولیاء دنیا تو چلے بھی گیا، اللہ کا نیک بندہ چلے گیا، لیکن ان کی کرامت حالاں بھی ظاہر ہونے لگی۔ ایک دے بات یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی کرامت ظاہر ہوئی بھی ہے پہلا اس کی صحت دیکھی جائے گی کہ وہ ہے کس درجہ تک صحیح ہے یا غلط ہے، اور پھر اس کو ایک تھوک کا حساب نال سسٹم چل گیا تو اس تو ثابت یہ کریں کہ یا ان کی طاقت ہے، حالانکہ مسئلہ واضح ہے، لکھے ہوا ہے کتاباں میں
اور یہ لوگ جانے اس چیز نہ کہ بھئی کرامت کا بچ عمل دخل جڑو ہے وہ اللہ پاک کو ہے، کسی بندہ کو نہیں ہو، تو نہ اس کا اختیار میں ہے۔ اب یہ ثابت کریں یہ چیز دسیں۔ دوسری گل یہ ہے کہ اس طرح کا پروپگنڈا کریں تو ہمنا ضروری ہے کہ ہم قرآن مقدس کو پوچھاں کہ بھئی ولی کون ہے، تو قرآن کریم ہمنا دسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو اللہ کا جڑا دوست ہے انہاں پر کوئی اندیشو نہیں اور نہ وہ کدے غمگین میں۔ یا آیت سارا پڑھیں دسیں، بڑا اچھلیں اور الزام لاویں۔ اگلی آیت نہیں پڑھتا کہ وہ کون لوگ ہیں، قرآن کریم کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کون لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں نمبر ایک جڑا ایمان لایا، پہلی گل عقیدہ کی، پہلی گل عقیدہ کی، ایمان لایا، اور وکانوا یتقون، اور بری گلاں دو، بری باتاں دو، برا عملاں دو بچتا رہا۔ یہ دو صفت بیان کی۔ نمبر ایک عقیدہ اس کو درست ہے، جو عقیدہ قرآن مقدس بیان کرے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عقیدہ ہمنا دے گیا اس عقیدہ ور وہ ہے، اور دوجی گل وہ برا کما دوں پیڑا کما دوں بچتو رہے۔ یہ دو صفتیں یہ کوئی بھی مسلمان اختیار کرے گو۔ اب انہاں دونوں چیزاں کا ذریعہ ہے، انہاں دونوں چیزاں کا ذریعہ ہے کہ اپنا عقیدہ کی درستگی اور نیک اعمال کا ذریعہ ہے، یعنی برا اعمال دوں وہ بچتو رہے ہو، نیک اعمال کرتو رہے ہو، اس کا ذریعہ وہ اللہ کا نیڑے ہو جائے، اللہ کو دوست ہو جائے۔ اور جو ہر متقی مسلمان اس کا بھی شامل ہے، ہر متقی مسلمان۔ کرامت کو اس میں کوئی نہیں کہ بھئی ولی کو کرامت ظاہر ہوئیں گی تو پھر ولی مننا گا۔ اب ذرا ان کی مثال بھی دیکھ لیو کہ وہ کس نہ ولی کہیں اور وہ کس نہ ولی منوانو چاہیں۔ پچھلا دنہ ماں تمہیں سوشل میڈیا پر دیکھے ہوا ہے وہ ایک شخص مجذوب جو بیچارو جس نے کپڑا بھی پورا نہیں لایا ہوا تھا، بڑا چرچا مریا ہے پچھلا عرصہ میں، ان کے اوپر ایک مفتی صاحب کو جواب آئے، کوئی لائیو پروگرام چل رہا تھا لوگوں فیس بک کے بیچ، ایک مفتی صاحب آیا۔ پہلا میرا خیال وہ تھا کہ یہ کوئی عام لوگ انہوں نے سمجھیں، لیکن جس وقت میں مفتی صاحب کی زبانی سنی تو میں کہہ رہا واقعہ یادہ گل جڑی ہے خالی عام لوگ کو قصور نہیں ہے، یہ تو لایا بنے اس چیز میں۔ اب یہ مفتی صاحب آیا تھا، وہ بندو سوال کرنا لو پوچھا کہ جی تم ولی دسو یا مجذوب جڑو ہے وہ دسو قرآن حدیث کی روشنی میں۔ ایک دے اس نے سخت گستاخی کی انبیاء علیہم السلام کی، اور اس کا یہ الفاظ تھا کہ بعض انبیاء بھی مجذوب ہو جائیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذکر اس نے کی ہوگا۔ یعنی دل یار تھوڑو جو سوچ نہیں کی کہ انبیاء نہ تم مجذوب دے ایک مرفوع قلم ہے جس پر شریعت کا احکام ہی نہیں، یا گل بھی خود دسیں مفتی صاحب کہ بھئی ان لوگوں پر شریعت کا احکام نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کوئی سوال جواب نہیں۔ پہلی گل تو یہ ہے کہ جس پر شریعت کا یہ احکام نہیں، جس نے یوں ہی نہیں پتہ ہو کہ میں کپڑا پورا لایا ہوا یا ادھا لایا ہوا ہوں کہ کھاؤں کہ پیوں، اس ویلے کت نہیں ہاں، کتنا دن ہو گیا ہوں نہایو نہیں دھویو نہیں، میرا کوڑا کون آوے ہے کون جائے، یہ اس نے پتہ ہی نہیں، تم کیڑا نظریہ نہ اس نے ولی منے۔ اور دوجی گل تم نے یہی الفاظ انبیاء واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے بھی اختیار کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا انبیاء تھارا نزدیک اس طرح کا تھا جڑا مرفوع قلم تھا؟ بھئی انبیاء اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام میرا کتاب لے کے آیا تھا، اور انبیاء جڑا دنیا میں کتاب لے کے آیا، شریعت لے کے آیا، لوکاں کی رہنمائی واسطے آیا، لوکاں نہ دسن واسطے آیا، تمنی بے بھی مرفوع قلم میں سٹ چھڑیا۔ اتنی بڑی گستاخی اپنا ایک گندا عقیدہ نہ ثابت کرنے واسطے، ایک گندی گل نہ ثابت کرنے واسطے۔ یار کچھ سوچو، کل مرنو ہے جواب دینو۔ دوجی گل انہوں نے دسی اس کی صفت، ولی کی صفت کہیں بھائی اس نے تم کیوں ولی منے؟ مفتی صاحب کہنے لگا میرا مورا میں درد ہو ہوں ان کوڑا گیو یہ ٹھیک ہو گیا، دلیل نمبر ایک۔ پتہ لگو میرا مورا میں درد ہو ہوں انہاں کوڑا گیو ٹھیک ہو گیا، یا دلیل دیتی انہوں نے ولی کی۔ دوجی دلیل انہوں نے یا دیتی کہ یو برف پر یہ پیدل ٹریں، ننگے پیر ہیں، بوٹ تو بغیر، تم بھی ٹور کے دسو، یا دیتی دلیل نمبر دو۔ تھارا نزدیک اولیاء کو یوں معیار ہے، اگر تم یا چاہیں کہ اس طرح کا اولیاء نہ مانے تو بھائی صاحب اس طرح کا اولیاء نہ ہم نہیں مان سکتا،
باقی جڑا اللہ کا نیک بندہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ہم انہاں کا پیراں کی خاک کے برابر بھی نہیں. ہاں ان کو ہم اکرام بھی کراں، ادب بھی کراں، احترام بھی کراں. اور اگر تم یا منانو چاہیں کہ تم اولیاء کو اکرام اس نہ کہیں کہ ہم انہاں کو مدد منگاں یا ہم اس چیز کا قائل ہو جائیں کہ وہ بڑی طاقت کا مالک ہیں، یا گل نہیں ہو سکتی. ہم نہ انہاں کو مدد مانگ سکاں، نہ ہم اپنا کسی نفع نقصان کو مالک سمجھ سکاں، نہ انہاں نے کسی اور چیز کو مالک. قرآن کیا ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کا مالک نہیں، ہماری کیا قسمت کھری کھوٹی کریں گا. لہٰذا اس طرح کا اولیانا اور اس طرح کا عقائد نہ ہم نہیں مان سکتا. تم نہیں جتنوں مرضی پروپگنڈو کرنوں گا کرو، لیکن قرآن صاف ہے. قرآن نے ان کی صفت بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. نمبر 1 اس کو عقیدو ٹھیک ہوئے، ایمان لائے ہوئے، اور دوسروں وکانوا یتقون، اللہ دو ڈرتے ہوئے، معصیات تو بچے ہوئے، نیک کماں میں لگو ہوئے. اس نہ ولی کیوں جا سکے جب قرآن خود دس ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، ان کی کیا صفت ہیں. اور اس میں ہر ایمان آڑو داخل ہے جڑو متقی اور پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے. اور جڑو جو کرامتوں کو کنسیپٹ ہے، کرامت برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس تھوک کا صحاب نال یا کرامت بیان کر گئے اس ولی کی یا اس آدمی کی طاقت بیان کرنی، یہ بالکل غلط اور باطل عقیدو ہے. کیونکہ کرامتہ میں اختیار میرا اللہ کا کوڑا ہے، وہ طاقت اللہ کی ہے، بندہ وہ صفات ہوئے. بہرحال یہ تھارے نزدیک ہیں ولایت کی علامت. اب وہ پاویں کپڑا لاوے نہ لاوے، اچھا پھر لوگ کہیں گا جی انہاں کو باطن ٹھیک ہے، جنے یہ اندروں ٹھیک ہے، انہاں کا ظاہر نہ دیکھو. او بھائی صاحب ہم ظاہر کا مکلف ہیں، اندر کا مکلف نہیں. اگر ظاہر میں اس کا عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور اس کا اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار ہے، وہ ولی ہے، بات ختم. وہ اللہ کو دوست ہے. اور اللہ کا دوست کے نال جڑو آدمی دشمنی کرے گو، حدیث میں آئے ہو کہ جس نے اللہ کا دوست کے نال دشمنی کی اس نے تو اللہ نال جنگ کی. وہ کون بدبخت ہوئے گو کہ جڑو اولیاء کی گستاخی کرے گو یا اولیاء کا نال دشمنی مول لے گو کہ جب اس نے پتہ ہوئے کہ یہ اللہ کا دوست ہے. دیکھو نا، میرا دوست کے نال اگر کوئی دشمنی کرے تو ہوں اس کے خلاف ہو جاؤں، تو کیا اللہ اپنا دوستاں کا نال جڑا کوئی ان کا دشمن ہے انہاں کو خبر گیری نہیں لے سے؟ کوئی اپنی عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتا اور کوئی انبیاء اور اولیاء کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. لیکن اگر تم یا منانو چاہیں کہ انہاں کی طاقت منو، انہاں کو مدد منگو، انہاں نہ غائبانہ پکارو، تو بھائی صاحب یہ چیز نہیں ہو سکتی. یہ جن چیزوں تو منع کی ہوگی یہ نہیں ہو سکتی. بہرحال بھی اللہ کا نیک بندہ تھا جڑا گزر گیا، متقی پرہیزگار. اور آج بھی دنیا میں بے شمار اللہ کا نیک بندہ متقی پرہیزگار ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گا کہ جڑا ولی ہیں جنہاں نہ کوئی جانے نہیں جان. یہ سب ولایت کی علامت نہیں ہے. میں تم نے دس سنی 2 علامتیں قرآن کریم نے بیان کی ہو. خود کیوں قرآن کریم نے الذین آمنوا وکانوا یتقون، نمبر 1 اس کو عقیدو ٹھیک ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو عقیدو دے گیا اس کے مطابق ہے. اور دوجو گل وکانوا یتقون، اس میں وہ پرہیزگاری کی زندگی اس نے گزاری ہے. اور ظاہر بات ہے پرہیزگاری کی زندگی تادی ہوئے گی کہ جب وہ اس پر عمل کرتا ہوئے جو قرآن و سنت میں ہے، اس پر نہ عمل کرے گا جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، بدعاتوں خرافاتوں شرک دوں ان چیزاں تو بچے ہوئے، تو وہ ولی ہے. وہ ہر انسان جڑو متقی ہے وہ ولی ہے. تو ہم ولیاں کو احترام بھی کراں، ان کو اعزاز بھی کراں، ان کو اکرام بھی کراں، لیکن جو تم منانو چاہیں یا جڑی دلیل تم پیش کریں اس طرح ہم ولیاں نہ نہیں مان سکتا. تو انشاءاللہ ملاں گا پھر ایک نئی ویڈیو میں. تب تک واسطے دیو منا اجازت. بہت بہت شکریہ.